میں بادشاہ دے ذکر تے کھلوتا میں نماز پڑھ کے آیا مینوں اس نماز دی قسم مینوں اس نماز دی قسم ہے بڑا کمال شاعر موجود ہے ممبر تے عزیز رضا لاہور تو میں ممبر حسین تے پہ آکھنا بھی ایک بندہ تواڈے چ بولے تے میں قبر دی رات تک سلطانی صاحب راضی ہوواں گا ایک بندہ میرے اگلے کافی دی داد دے دے میں کہ شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے پہلے تک آلا جے دے اندر علی وہ بولے حیدری سلام میں بیٹھا دے سلام میں بیٹھا دے ایڈی آسان گفتگو تو بعد ایڈا مشکل مصرع سن کے اے نعرہ لا سٹیا جی مرشد جی جی بسم اللہ کرا شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت تو انہوں اپنی اپنی ماں دے دوتی کا سمجھے جے گل میری سمجھ آئے تو ضرور بولے دے نہ سمجھ آئے تو یادی مدد ہو گئی حاضری شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے شوکت مجھے حسین کے اس جشن کی قسم ابن علی کا عشق ہی سونے کا تاج یہ نہیں سمجھ آئی بے شک بات ہو جائے جن وہ یہ سمجھ ہو دے اندر اگر علی موجود ہے کوئی آڈا نہیں کوئی لڑائی نہیں جن حسین سے سمجھ آ گئی ہے ان ماں دے دوتی کو سمجھ دو میں ہاتھ اونچے حیدری پھر پڑھ دوں پکی بات ہے پھر پڑھ دوں ہاں بھائی پھر پڑھ دوں سارے بولو حیدری میں نوکر جو شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے شبیر عرشیوں کے مہربانی آپ کی کیا بات آپ کی کیا بات ہے شبیر عرشیوں کے میں کل ہی نہ ہونا بیٹھا شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے شوکت مجھے حسین کے اس جشن کی قسم ابن علی کا عشق ہی سونے کا تاج سیدہ حیدری سیدہ زینب سے لے کر حضرت قائم تلک یہ ایک مصرع آپ کی طرف سے ملا مجھے شاید آپ کو یاد نہ ہو غازی آباد میں ایک مصرع ملا تھا مجھے اس میں 3 مصرے ہیں دیکھیے گا کیا رنگ آیا ہے سیدہ زینب سے لے کر حضرت قائم تلک چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا سیدہ زینب سے لے کر حضرت قائم تلک سیدہ زینب سے لے کر بابا قمر شاہ جی میں امام حسین دا سب تو نکا شاعرہ نکا ذاکرہ تے ممبر تے اختر میں پیانا میں معاشر دے دن تک اس بندے دا گلا کرا گا جن میری چوتھی مصرے دی گل سمجھ آئی ہونے پر ہاتھ ہویا تے نہ اٹھیا میں نا سیدہ زینب سے لے کر حضرت قائم تلک چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا اور فاطمہ کے صحن میں وہ نور برسا دوستو روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے میرا کھانا علی میں وہ بولے حیدری وہ ایویں بھی سن لیا کرو وہ اتنا بھی سن لیا کرو میں راضی ہوں بالکل میں راضی ہوں حیدری شعبان کا چاند پھر پڑھوں نعرہ جی آ گیا میرے حساب سے پھر پڑھ دیں پڑھو جی بیٹا آپ کی کیا سیدہ کے صحن میں وہ نور برسا دوستوں دینا سر جیو روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے بہت مہربانی بہت شکریہ یہ شعبان کا چاند بڑی عزتوں والا چاند ہے اس چاند میں چاند بننے سے پہلے والے چاند نازل ہوئے
والے ہوں ویزا نہیں دیں، سلطانی جان نہیں دیتا، بڑا چلاک ہے، کی کریے، کدھر جائیے؟ میں نے کہا اس چاند میں چاند کے بننے سے پہلے والے چاند نازل ہوئے، اور یہ ان بے داغ قمرین کا شکر گزار ہے یہ چاند کہ وہ بے داغ چاند اس داغدار چاند میں اترنا پسند کرتا ہے۔ میں ایک مجلس کے لیے، ایک دعوت کے لیے، ایک جشن کے لیے اپنا آپ نہیں بدل سکتا، سوری، میں وہی پڑھوں گا جو میں ہوں، ناراض نہیں ہونا، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو۔ اس چاند کی بات شمیم شاہ جی 1 تاریخ کو اس شہزادی کا نزول ہے جس کے بارے میں ایک لفظ میں کہتا ہوں، اور میں رضا سلطانی صاحب یہ پنڈال پورے کی راجاشی کہہ رہا ہوں، ایک بندہ اس پورے پنڈال میں بولے 14 کی قسم میں اس کے بعد داد کا تقاضے نہیں کروں گا، اس شہزادی کا نزول ہے 1 شعبان کو جسے اللہ کا چہرہ جس کا چہرہ تلاشتا تھا۔ یہ اندر علی کو بولے ہائے علی، تو میں راضی ہو گیا، حسنین پیر غازی دی قسم میں راضی ہو گیا۔ جشن دی سی ڈی سنیا جے تو پھر بیٹھ کے فیصلہ ضرور کریا جے بھی یار شوکت نے کی پڑھے۔ اللہ کا چہرہ جس کا چہرہ تلاشتا ہو اسے شریعت میں شہزادی زینب کہتے ہیں۔ ڈھیر لگا دوں کتابوں کا، خبردار، تمہارا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار ہے۔ جو لوگ باہر چلے گئے میرا ان سے بھی کوئی گلہ نہیں، جو اندر بیٹھے میں ان کا شکر گزار ضرور ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پڑھی لکھی بات سننے کے لیے وہ بیٹھ گئے، ورنہ جشن ہو چکا ہے، بلا شبہ جشن ہو چکا ہے۔ اللہ ذریت کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ اسے ہزاروں سال کی زندگی دے۔ خوبصورت جشن کے تقاضے یہی ہوتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے جشن میں ایسی ہنستا مسکراتا جشن ہونا چاہیے جو بڑا خوبصورت سنا تم نے، بڑا خوبصورت پڑھا اس نے، یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں۔ میں امام حسین کے ممبر پہ منت کر رہا ہوں اس بندے کی جسے اردو ادب سے پیار ہے، جو علم سن سکتا ہے۔ میرا یہ لفظ ضائع ہو گیا، میں میشر تک چک شیعہ سے دکھی جاؤں گا کہ میں نے اتنے بڑے پنڈال میں قیمتی بات کی اور ضائع ہو گئی۔ شیعہ مذہب میں چک شیعہ سے لے کے نجف تک کا ذمہ دار ہوں۔ شیعہ مذہب میں حجت کی کم سے کم تعریف یہ ہے جسے کبھی کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ میرا اس کا ذمہ نہیں ہے کہ تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو اپنی مینٹلٹی بڑھا، میں تیرے لیے اپنے معیار سے نیچے نہیں جا سکتا۔ شیعہ مذہب میں حجت کی کم سے کم تعریف یہ ہے جسے مشورہ نہ لینا پڑے، جسے مشورے کی ضرورت نہ ہو، جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، اسے شیعہ مذہب میں حجت کہتے ہیں۔ نہیں پتا وہ آیا جشن میں جو اس جملے پہ چپ کر گیا، علی بادشاہ کے بعد حسن سے لے کے سرکار باقر تک اپنے زمانے کی 4 حجتیں جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے شریعت میں زینب۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ تو ہائے دری، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تو دھمال ڈال، میں یہ کہہ رہا ہوں تجھے میری بات سمجھ آئی ہے تو بول۔ جی پتر جی من تھوڑے، جی نسلاں جی من تھوڑیاں، میں نوکر ہوں تھوڑا۔ میں نوکر ہوں مرشد، آپ جی رضا جی۔ دیکھو مہربانی کرو، سارے بولے جی بولے۔ آپ جیے، غازی آپ کو عزت دے، میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے رضا، پورے پاکستان میں پڑھ رہا ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے، بڑا کمال قلم دیا ہے مولا نے اسے، یہ علیحدہ بات ہے کہ لکھتا یہ ہے پڑھتے کچھ اور ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ مجھے کہہ رہا ہے پورے جشن پہ بھاری ہے یہی ایک جملہ جو آپ نے پڑھ دیا ہے، اپنے زمانے کی 4 حجتیں جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں۔
اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں. جاؤ وقت بناؤ شوکت رضا شوکت کے ساتھ بابا قمر شاہ جی. میں اس چھت تک عربی کتابوں کے ڈھیر نہ لگا دوں, میرا قتل ہی معاف ہے شیعوں پہ. زین و اب باپ کی زینت, یہ ترجمہ ہے میری اس شہزادی کے نام کا. جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے اسے حکم دے رہا وہ بولے گا, باقیوں کی اپنی مرضی ہے. آؤ علماء کے سروں پہ قرآن اور نص کیا ہے امام کے لیے. امام کے لیے واجب ہے الامام زین اللہ, امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی زینت ہو. اب سوچئے کون ہے علی, اللہ کی زینت ہے یہ علی. جی میں راجا جی جیو اے بزرگ جیو, ہاتھ اونچے ہائے گری. میں بڑا راضی ہوں ساجد, قرآن دی قسم میں بڑا مطمئن ہوں. آواز حسنین شاہ جی میں ذکر دی قسم میں بڑا مطمئن ہوں. راجا صاحب میری مجال ہے, میں پتر جو تھوڑا, میں پتر جو تھوڑا. ہائے گری اور میرا پتر ہزاراں سال جی میں قرآن دی قسم شوکت دا حق ادا کیتے تے میں تیرے سنارے دی قسم میں ذکر مولا تے ہاتھ رکھ لیا. میں جھوٹ بولا, میری زندگی دا آخری ساؤ میں میرا دل ہی نہیں سی بھی میں اس تو بعد گل کرا. میں 2 شعر پڑھ کے جا رہا سا, تیرے سنارے میں مجبور کر دیتا بھی اگلی گل کل. علامہ عماد زادے, کتاب کا نام ہے زینب کبریٰ, فارسی زبان میں کتاب ہے, 350 صفحوں کی کتاب ہے علی کی بیٹی کے فضائل پہ. علامہ عماد زادے فرماتے زمانہ رسالت میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, اس صورت میں نہیں تھا, کپڑے پہ لکھا ہوا تھا, چھپا ہوا نہیں تھا, چھپا ہوا تھا. علامہ فرماتے ہیں زمانے رسالت میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, اصل چھپا ہوا نہیں تھا, چھپا ہوا تھا. علامہ فرماتے ہیں اپنے صحن میں کپڑے پہ رکھا ہوا قرآن جھولی میں رکھ کے بادشاہ حسین تلاوت کر رہے تھے. علامہ عماد زادے فرماتے نعت قرآن سامد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. بابا قمر شاہ جی یہ بندے تھوڑی منت کرن بھی اگلے سال شوکت رضا نہ بلایا جے, وہ علیحدہ کر لے راجا اختر بندہ جیڑا میری آنکھیں چ ہویا تے نہ بولیا. غازی دی قسم میں ادھر ٹر پڑنا ہے تو میرے سامنے کیوں بیٹھا ہے, میرا جملہ کیوں ادا کر دیتا ہے. علامہ فرماتے حسین قرآن آغوش میں رکھ کے تلاوت فرما رہے تھے, نعت قرآن سامد قرآن کو پڑھ رہا تھا. 3.5 سال کی علی کی بیٹی اپنے کمرے سے نکلی, صحن میں حسین کو بہن کے قدموں کی حد محسوس ہوئی. حسین قرآن ہاتھوں پہ اٹھا کے احتراماً کھڑے ہو گئے, جس کے قدموں کی چاپ محسوس کر کے 2 قرآن احتراماً کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں بولے. قرآن گوایا بندہ خالی ڈور گیا, تیرے اندر زبان موجود ہے, بولے ہائے گری. جی جی سید آتا جی میں نوکر ہوں تھوڑا, زندگی نہیں عبادت پتر جیون تھوڑے جڑا کھانا ہی علی دا ہاتھ چاہے ہائے گری. جس کے قدموں کی چاپ محسوس کر کے. آپ کی رضا کیا بات, اب تم ہی کو پڑھنا ہے میرا چاند, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہم تو بوڑھے ہو گئے, اللہ تم لوگوں کو زندگی دے. اللہ کرے یہ ادب جو ہمارے پاس ہے ہم تمہارے پاس تو اگلی نسل کے پاس منتقل کر کے جاؤ. ہاں 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 ہاں, اس کے قدموں کی چاپ محسوس کر کے 2 قرآن بابا جی احتراماً کھڑے ہو جائیں, اسے شریعت میں سیدہ زینب کہتے ہیں. مرشد دادا تو میں ممبر تے آکھیا ہے, تو میرے مرشد ہو, میرا تھوڑا پیری مریدی والا پیو پترا والا کھاتا ہے, تو میں آکھیا پتر 15-20 منٹ پڑھی اپنے حساب تو ہٹ کے. میں اتنا ہی پڑھنا سی, غازی دی قسم ہے تہاڈی اس داد تو تہاڈے حکم تو مجبور ہو کے میں 4 مصرے پڑھوں. دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے. راجہ صاحب کوئی تو ہوگا
جو جشن کے بعد یہ سیڈیاں خرید کے لے جائے گا، پھر سنے گا، پھر سوچے گا یار شوکت نے کیا پڑھا تھا۔ دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے، پھر سمجھ میں بھی نہ آنے کا ہنر آتا ہے۔ اور بنت حیدر تیری آغوش کی گرمی کو سلام، تجھ کو عباس بنانے کا ہونڈڑا نہیں بولے وہ مجرم ہے میرا، ہونڈڑا نہیں بولے وہ مجرم ہے میرا۔ تیرے در پہ کھڑوتے ہو ہاتھ اونچے، ہائے دری نسلاں جیون تیریاں اختر معاشر تک جیو تسی۔ قرآن دی قسم ہے افضل چکشیاں نے حق ہی ادا کر دیتا۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا بھی اس رنگے چلی دی بیٹی دے فضائل چھوڑ لو گے۔ سلام ہے دونوں میں نے دیکھے بھائی جان، دین اسلام بچانے کا ہنر آتا ہے، پھر سمجھ میں بھی نہ آنے کا ہنر آتا ہے۔ بنت حیدر تیری آغوش کی گرمی کو سلام، تجھ کو عباس بنانے کا۔ چلو 4 مصرے اور سن لو، اور یا علی مدد، راضی رہنا، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو۔ اجمیر سے ایک فقیر کی آواز آئی تھی، کیا تھی وہ آواز؟ شاباش شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ۔ تھوڑی سی میری مدد کرو گے، 2-2.5 منٹ اور پڑھنا ہے میں نے، ذرا میرے ساتھ گنو گے۔ شاہ است و حسین، بادشاہ کتنے ہو گئے؟ شاہ است و حسین 1، بادشاہ است و حسین 2، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است و حسین۔ یہ میں انڈیا گیا ہوں، یہ خواجہ صاحب کے پاؤں پکڑے ہیں میں نے، یہ اس فقیر کو پاکستان کے یا پوری دنیا کے شیعوں نے منت کیا کہ یہ ترتیب بنانی ہے، میں نے نہیں کہا، خواجہ کہہ رہا ہے شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است و حسین۔ 1 یزید 5 حسین۔ میں نے تھوڑی کہا ہے، خواجہ کہہ رہا ہے 1 یزید 5 حسین۔ خواجہ صاحب یہ کیا ہے؟ خواجہ فرماتا ہے تم جانتے نہیں، ان 5 دن کا مزاج یہی ہے، ان میں پہلا بھی حسین، ان میں دوسرا بھی حسین، ان میں تیسرا بھی حسین، ان میں چوتھا بھی حسین، ان میں 5واں بھی حسین۔ جو سمجھتا ہو ماں نے ناظری پڑھ کے دودھ پلایا ہے اور اسے ڈر بھی نہ لگ رہا ہو، وہ واجب سمجھ کے بولے۔ میں نے کہا پھر 1 یزید کیوں؟ خواجہ کہتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو محمد کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو علی کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو سیدہ کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو حسن کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید، جو حسین کے مقابلے میں آ گیا وہ بھی یزید۔ مجھے نہیں پتا راجا سے کون بولے کون نہ بولے، میں تو اپنے مرشد قمر شاہ جی کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کچہری میں کھڑوں، ورنہ میں اب تک اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوتا۔ خواجہ بار بار کہہ گیا دین پناہ است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے رضا سلطانی، یہ پورے کا پورا پنڈال، غازی کا واسطہ تمہیں جو اچھی اردو سن لیتے ہو وہ ضرور بولنا، باقیوں کی مرضی۔ میں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں، علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ، علی کی لاڈلی بیٹی کے پاس شاباش رضا پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ۔ اور یہ آرزو ہے کہ شوکت کہوں میں خواجہ سے، حسین دین پناہ سیدہ حسین۔ میں راضی ہو گیا، جس کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے دری۔ بسم اللہ کر لا الہ دی
لا الہ دی مرضی دا نگران آیا لا مکان دے گھر وچ مر کے مکان آیا لا الہ دی مرضی دا نگران آیا لا مکان دے گھر وچ مر کے مکان آیا اللہ 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 ہاتھ بلند کر کے حیدری یار اچھا نعرہ حیدری نوکر میری بجا لے اللہ اللہ رب دا پاک قرآن قصیدہ ہے دردا رب دا پاک قرآن قصیدہ ہے دردا تیرا رجب تو کعبہ گھر ہے دردا اس مومن نو موالی نے سڑے ساتھ شیعہ نے سڑے ساتھ جائے ایک گل سن کے میرا ساتھ نہیں لیتا نیا جو حسین ساتھ آؤ اے کی دساما عظمت نجف دے والی دی بھائی کی دساما عظمت نجف دے والی دی نام لیدہ ہے پہچان حلال دے آباش تھک گئے ہو بولو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی شہباز کلندر گل سنو سیال کوٹ والے ہو تیرے بھیرا جیون پر زندگی میں بھائی ماجد تیرے بھیرا جیون سر چاہے ہو بندہ میں پھر پڑھ دیں میں پھر پڑھ دیں نوکر